5 منٹ پہ اجازت لے لوں گا، دعا دے دوں گا اس سے جزاک اللہ سلامت رہنے کے بلا روزانہ صبح کی نماز 1898 میں یہ شعر کہے 1905 کے مخزن کے پہلے صفحے پہ صفحہ اول پہ صفحہ 1 پہ یہ شعر شائع ہوئے، فارسی ہے، اجازت دے تو کہو ماشاءاللہ نہ پڑھے کے بلا پڑھے جزاک اللہ میں تو ورنہ آج یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو سارے کمال دیے، اب کمالوں کی فہرست بتاؤں تو پھر ایک اور رات گزر جائے، اسے ہر کمال دیا لیکن شاعری کا کمال نہیں دیا۔ کبھی غور فرمایا ماشاءاللہ مصطفیٰ کو ایسا خطیب مصطفیٰ کہ کوہ جبل جس کے خطاب پہ جواب دینے لگے، اس کی آواز پہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے توحید کی گواہی اور محمد کے رسالت کا کلمہ پڑھتا ہوا آیا، نہ اس جیسا علم رکھنے والا، علی تو دروازہ ہے، شہر تو محمد ہے، کیا کہنے اس کے باوجود شاعری نہیں سکھائی۔ سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا آغازی وما علمناہ، ہم نے مصطفیٰ کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، ہم نے نہیں سکھایا۔ بارے اللہ کیوں نہیں سکھایا؟ کہا اس لیے کہ شاعری تابش محمود بھائی میرے سننا، شاعری کام ہے مبالغے کا، کہ کسی چیز میں وہ کمال نہ ہو اسے مبالغہ کر کے کہا جائے کہ یہ کمال ہے۔ اگر مصطفیٰ نعوذ باللہ شاعر ہوتا، علی کے فضائل پڑھتا تو دنیا یہی کہتی کہ شاعر ہے نا، بھائی کی تعریف میں مبالغہ کر رہا، کہا نہیں جب وحی کی زبان سے بول رہا۔ واہ 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 کیا کہنے کے بلا دنیا میں شاعر ہونے شعر کرے، بہت شعر کہے، میں بس اردو کے شعروں پہ ختم کر دوں گا، یہ فارسی کے شعر ہیں، میں فقط 4 شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر کبھی آپ اسی انداز سے سماعت کے لیے آمادہ ہوئے، اور اگر شروع کے 11 منٹ تک آپ نہ گھبرائے تو کیونکہ ہر بات سے جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، پیوستہ ہے، جو اس پر توجہ نہیں کرتا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں تک لے کے آنا چاہتا۔ تو ہر روز نماز فجر کے بعد صبح کی نماز کے بعد مصلی پر ہی اللہ کی عبادت کا مصلی ہے۔ اقبال مصلی نہیں چھوڑتے، مصلی پہ آ کے کہتے ہیں اے محو سنائے تو سبحان اللہ، سنا تو زبان ہو خلائے قافلہ و کاربن ہو۔ ترجمہ کروں گھبرائیے گا نہیں، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، مجھے تو اپنے جیسے ان پڑھوں سے بھی گفتگو کرنی ہوتی، جب مجھے کوئی ان پڑھ نہیں ملتا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ شبیہ اپنی شبیہ دیکھ کے یہ سمجھائے کہ ان پڑھ کو کیسے سمجھایا جائے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، اور شاعر نے کہا تھا کہ پڑھا لکھا نہ ہو محبوب تو مصیبت ہے۔ مسکرائیں آپ، میں تبسم دیکھنا چاہتا ہوں، تبسم کی تجلی آپ کے لبوں پہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں کے افق سے چمکتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھا لکھا نہ ہو محبوب تو مصیبت ہے، پڑھا لکھا نہ ہو محبوب تو مصیبت ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ الفت کا ترجمہ کیا ہے؟
اشعار آپ کی خدمت میں کبھی رکھ دوں گا، بس ابھی صرف یہ 4 اشعار۔ اے محب ثنا تو زبان خواہ، اے وہ علی کہ جتنی زبانیں ہیں وہ تیری تعریف میں محو رہتے ہیں۔ بے شک، کیا کہنے ہیں؟ اے باب مدینہ محبت، اے لوح سفینہ محبت، اے محبت کے شہر کے دروازے، اور اے علی تو محبت کے سفینے کا نور ہے۔ علی مولا صرف ایک شعر لگانا ہے، ماہی نقش باطل ماہی۔ ماہی ایک ہے ماہی فارسی میں میم الف ماں، دو چشمی ہے لاہور علی، چھوٹی یہ ماہی یعنی مچھی، مچھلی صنفی بڑی خوبصورت خوراک ہے یہاں کی ڈش ہے۔ لیکن ایک ماہی ہے حلوے والی ہے سے، میں نہ کھلانا، لیکن جڑے قبلہ صاحبان بیٹھے انہوں نے مچھی نہ کھواؤ، حلوہ کھوا دے ضرور بھیجنا، میں تو جڑ جانا تحصیل کا سماوات سے غلطہ تحصیل کا سماوات سے غلطہ سمک ہو، ہر کان بنے گوش ملاحات وہ ناک۔ سمک بھی عربی میں کہتے ہیں، خود بھی عربی میں کہتے ہیں، سیاہ بھی عربی میں کہتے ہیں۔ ان ساری مچھلیوں میں کیا کیا فرق ہے؟ کسی دن مچھی کی دعوت اٹھانا، پھر بس ختم ہوگی بات، ختم ہوگی بات۔ ایک ماہی ہے محو کرنے والا، مٹا دینے والا، اریز کر دینے والا، اریزر جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حلوے والی ہے سے اقبال کہہ رہے ہیں اے ماہی نقش باطل ماہی۔ اے کیا وقت نہیں ہے، آج 11 فروری ہے، آج اس سرزمین کو انقلاب آیا کہ جو شہنشاہیت کا بت بنائے بیٹھی تھی، تو آنے والے نے 14 سال باہر گزار کے سرزمین تہران پہ قدم رکھتے ہوئے اعلان کیا جیسے علی نے آکے بتوں کو گرا دیا تھا، میں بھی شہنشاہیت کے بت کو پاج کرنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اب یہ اگر میں ساری باتوں کو جوڑتا چلا گیا تو اب بھی کوئی وقت نہیں ہے، صرف ایک شعر کی رحمت ہے فارسی کے، اور پھر مجھے ختم کرنا ہے جن شعروں پہ جب مجھے حکم دیں گے میں آپ کو اپنے شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اے ماہی نقش باطل ماہی، اے میرے باطل نقش کو، باطل صورت کو، باطل تصویر کو، باطل وجود کو مٹا دینے والے علی۔ اگلے مصرے کے ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ خود بولیں گے، آپ خود بولیں گے، آپ خود بولیں گے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا واضح مصرع ہے اقبال کا۔ اقبال صبح کی نماز کے بعد کہتے ہیں اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، میرے دل کے خیبر کو فتح کر دینے والا۔ علی مولا، اور خدا کی قسم اگر یہ شعر نہ ہوتا تو میں آپ کو ان 4 شعروں کی بھی زحمت نہ دیتا۔ اب اقبال کہتے ہیں اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے خط سر خط وجوب و امکان۔ تشریح کرنی پڑی، سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ پہلے شعر پورا سن لیجیے، کیا کہنے ہیں؟ پھر ایک اور واجب الوجود اور ممکن الوجود پہ بات۔ پہلے شعر پورا سن لیجیے۔ اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر
تفضیل تو سورہ قرآن، کہا یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، یہ تو تیرے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے دوسرا مصرے کا ترجمہ کیا ہے، پہلے کا نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، یہ تیری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تفضیل تو سورہ قرآن، اے سر راز، سر رامز، سر مسٹری، سر something hidden، something unknowable، جسے آپ جان نہ سکیں، وہ ہے راز۔ خط لکیر، لائن، ایک لکیر، اے سر خط وجوب و امکان، اے علی تو ہے جو واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان جو فرقی لکیر ہے اس کا راز ہے۔ اس لیے کہ اگر تجھے دیکھے تو کوئی خدا سمجھے، ادھر ہو جا تو خدا ہو جا، ادھر ہو جا تو عبد خدا ہو جا۔ نصیری سے مسئلہ یہی ہوا، اس نے اس خط کے راز کو نہیں سمجھا، اس نے علی کو خدا خط وجوب و امکان ختم ہوئی آخری جملہ، اور پھر تو شعر۔ دنیا ہم علی والوں سے الجھتی ہے، ہم علی والوں سے سوال کرتی ہے، ہم عاقل ہیں۔ اندازہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ جو فن و عقل میں ہو وہ عاقل ہو، نہیں، جو علی والا ہے جہاں ہے وہ صاحب عقل ہے۔ ہم احمقوں سے الجھتے نہیں، بے وقوفوں سے ہم کلام نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ جو جاہل ہیں ان جاہلوں سے الجھا نہ کرو، کہا کرو کہ بس تم سلامت ہم تم سے نہیں الجھتے۔ نہیں، یہ جو آپ ہر ایک کو جواب دینے لگتے ہیں، آپ اسے کسی قابل سمجھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ جواب دوں۔ وہ علی ہے۔ دنیا کہتی ہے توحید کا ذکر نہیں کرتے، علی علی کرتے ہیں، اور یہ علی کو خدا بنا دیتے ہیں، اللہ بنا دیتے ہیں۔ آج 11 تاریخ کو 11 بجے شروع ہونے والی گفتگو جو 12 بجے کے اختتام پر ہے، آج سنو کہ علی نے اس ایک کو ایسے پہچنوایا اور ایسے منوایا ہے کہ ہم علی والے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ آ کے دیکھو وہ دنیا عیسائیت، میں نے عیسائی ملکوں میں کہا ان کا آنے والا کو اللہ کے گھر میں آیا بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے اسے اللہ کا بیٹا کہا۔ ہمارا آنے والا 13 رجب کو آیا بھی اللہ کے گھر، اور ایسے آیا کہ کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، پیر و جنب اللہ ہے، خود ولی اللہ ہے، اتنے اللہ، پھر بھی ہم نے کہا اللہ وہ ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اختتام کی منزل پر آیا، دعا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہ بلانا، کبھی نہ بلانا، لیکن جب بھی یہ طالب علم آئے دروازہ شرع علم کا، اپنے دماغ کے دریچوں کو، اپنے دل کے کھڑکیوں کو کھول کے آنا، تاکہ میں وہ بات کروں۔ ورنہ تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا کتنے لوگوں کے پاس آئی فون ہے، آئی فون ہے، تو جو اسٹیو جابز نے بعد میں جملہ کہا وہ میں نے اس سے وہاں کہا تھا، یہ دیوار کعبہ کے چلنے پر
وہاں کہا تھا، پھر اس نے وہ جملہ کہا اب اس کا وقت نہیں ہے اس لیے روک رہا ہوں، پھر کہنا تو پھر بات کروں گا، اس لیے آؤ اب تو سارے مست بیٹھے، رات کا آخری پہر اور ولایت کی میں وہ واحد میں ہے، آخری جملے ہر میں دنیا کو ہوش سے نکال کے مدہوش کر دیتی ہے، ولایت علی کی میں واحد میں ہے کہ جو بے ہوش کو بھی ہوش میں لے، اگر آخری شعر تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو بس دو لمحے باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، جب آپ جائیے گا ترنم سے پڑھیں، میں ترنم سے بھی پڑھتا لیکن وہ آپ کا حق ہے، اس لیے میں یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں، بس باب علوم ہے، بس بالکل آخری بات، پھر میرے ساتھ اٹھ کے آواز دینا، بالکل آخری بات، باب علوم ہے، جہاں لفظ مشکل ہو بولنا میں اس کو واضح کرتا ہوں، علم کا دروازہ باب علوم ہے تیرا میں خانہ باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، جو کبھی نہ سنے ہو وہ شعر آپ کو سناؤ، باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، بٹتا ہے سب کو کیف حکیمانہ ساقیہ، بڑھتا ہے سب کو کیف حکیمانہ ساقیہ، ترجمہ نہیں کر رہا، تشریح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ کو کھول کے بیان نہیں کرنا ورنہ اس میں صبح ہو جائے، اور یہ ذکر علی میں جب صبح ہو جائے تو یہ صبح جب ہوتی ہے تو پھر یہ رات نہیں رہتی، پھر اسی رات کی تاریخ میں آیت آواز دیتی ہے سلام ہی حتی مطلع سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، سلمان فارسی سے پوچھا کہ بولنے والے کو کتنا بولنا چاہیے، کہا کہ اگر کچھ بھی بیان کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ نہ بولے، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو بولتا رہے، کبھی خاموش نہ ہو۔ بالکل تشریح نہیں کرا، نیاز حسین آپ سب سمجھدار، آپ سب بات ہیں، آپ چاہیں جیسے سنیں، لیکن مجھے اب لفظ کی تشریح کا وقت نہیں ہے، باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، باب علوم ہے تیرا میں خانہ ساقیہ، بڑھتا ہے سب کو کیف حکیمانہ ساقیہ، اللہ نے تیرا بدل کریمانہ ساقیہ، یونانی بھر کے لے گئے پیمانہ، خالی تصف تیزی سے کر رہا ہوں، تیزی سے، خالی تصف تصور آفاق دے دیا، ایک باغہ خار کو خم اشراق دے دیا، اتنی پلا کہ پی کے طبیعت ہاری، اتنی پلا کہ پی کے طبیعت ہری رہے، اتنی پلا کہ پی کے طبیعت ہری رہے، اتنی پلا کہ نشہ مدحت گری رہے، اتنی پلا کہ شوق کی نیت بھری رہے، پی کر پلا ذوق سخن ناوری رہے، اتنی پلا آخری اتنی پلا لیکن تھوڑی ہی دے کہیں کوئی میں کش بہک نہ جائے، آخری تھوڑی ہی دے، اگر آخری دو مصرے آپ تک پہنچا سکا، آپ پہنچ سکے، آپ کو سمجھا سکا، آپ سمجھ سکے تو بس یہ آخری دو مصرے تھوڑی ہی دے، اتنی پلا تھوڑی ہی دے کہیں کوئی میکش بہک نہ جائے، اگر ہم اس راہ یہ کی سمجھ میں آیا وہ بیٹھ کے نہیں بولے گا، تھوڑی ہی دے کہیں کوئی میکش بہک نہ جائے، بیٹھے بٹھائے مثل
نہ جائے دل سے بٹھائے مثل نصیری چھلک نہ جائے آنکھوں سے تیرے جام کی مستی ٹپک نہ جائے ساقی مائے ولا کا پیالہ چھلک نہ جائے آخری جو مصرے ساقی مائے ولا کا پیالہ چھلک نہ جائے ساقی آنکھوں سے تیرے جام کی مستی ٹپک نہ جائے مستی ٹپک نہ جائے مستی ٹپک نہ جائے ساقی مائے ولا کا پیالہ چھلک نہ جائے چھلک نہ جائے چھلک نہ جائے بخشے بقدر زار کہ انسان ہی رہے